السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ محترم سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خاص کر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، کچھ دنوں پہلے میں نے 2 قسطوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ پیش کیا جس کا تعلق تھا شوہر بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، شوہر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی روشنی میں نے 2 قسط پیش کیے۔ ہمارے کئی بھائیوں کا یہ اصرار تھا کہ آپ نے یہ تو بتلا دیا کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے، یہ بتلائیے کہ بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے شوہر کا۔ تو آج میں یہ ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رمضان کے اس تلاوت اور روزے اور توبہ استغفار کے بیچ میں یہ کیا موضوع ہے۔ یہی موضوع اگر نہیں سمجھ میں آیا تو روزہ نماز پورا ٹینشن میں چلا جائے۔ اگر میاں بیوی میں نہیں جمی بات اور اگر بیوی نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا تو اس کی بھی ساری عبادت رائے گاں جائے گی۔ اس لیے جب آپ نے یہ جان لیا کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے تو اب یہ جان لیجئے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور بیوی شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ ہمارے احباب سے گزارش ہے کہ دوسروں کو بھی شیئر کر دیں۔ بات بہت مختصر ہے، بہت لمبی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے، حکمران ہے عورتوں پر۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، گاڑھی کمائی اور مشقت کی کمائی خرچ کرتے ہیں، اور مال کمانے کے لیے نہ جانے کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ وہ ہم اور آپ جیسے پردیسی خوب سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی تمام اسلامی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ شوہر کا آپ کے اوپر کتنا بڑا حق ہے۔ اگر آپ نے شوہر کے حقوق نہیں ادا کیے، منمانی آپ نے زندگی گزاری، تو اللہ رب العالمین کا حق بھی آپ نہیں ادا کر پائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کے حسن حدیث ہے کہ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو دیکھا کہ وہاں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ جب وہ لوٹ کر کے آئے تو سوچا کہ لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی کیوں نہ سجدہ کر لیں۔ تو آ کر کے انہوں نے سجدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ نے اللہ کے نبی کو سجدہ کر لیا۔ غلط تھا ان کا یہ کام۔ فقال ما هذا یا معاذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ قال اتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، میں شام گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے پوپ اور پادریوں کی اور بڑے بڑے علماؤں کی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ فوددت فی نفسی، میں نے یہ سوچا ان نفعل ذلک بکا، یہ سجدہ ہم آپ کے لیے کریں، آپ ان سے کہیں بہتر ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، غلط ہے، یہ حرام ہے۔ اب عورتیں سنیں، فإنی لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغیر اللہ،
اگر میں غیر اللہ کو سجدے کا حکم دیتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کا حکم دیتا، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ مَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں تو کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بیوی کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کوئی بھی عورت اپنے اللہ کے حق کو اس وقت تک نہیں ادا کر سکتی، کوئی بھی عورت اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے۔ شوہر کے حق کو مار کر کے اس کے نماز اور روزہ یہ سب عکارت اور بیکار ہے۔ تب تک اللہ رب العالمین عورت سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا شوہر نہ راضی ہو جائے۔ تو کوئی عورت اللہ کے حق کو نہیں ادا کر پائے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر دے۔ اور فرمایا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَطَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ، اور اگر شوہر اس کو بلائے اپنی خاص ضرورت کے لیے اور وہ اونٹ کے کوہان پر سوار ہو تو چاہیے کہ اتر کر کے آئے اور شوہر کی ضرورت کو پوری کرے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا۔ بہت بڑا مقام ہے شوہر کا۔ عموماً الحمدللہ بیویاں شوہر کے حقوق ادا کرتی ہیں، لیکن بعض بیویاں جو تھوڑی سی ناسمجھ ہیں، شوہر کے حقوق نہیں جانتی، اسلام کو نہیں سمجھتی، وہ تھوڑا منمانی کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے شوہر کا کتنا اونچا مقام ایک بیوی کے سامنے، اور اس سے بھی زیادہ سخت حدیث مسند احمد کی حدیث ہے جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں صحیح کہا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا سجدہ کرے۔ ولو صلح لبشر، اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا درست ہوتا، ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ من عظم حقه علیہا، کیونکہ شوہر کا بیوی کے اوپر بہت بڑا حق، بہت بڑا حق۔ والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان من قبل قدمہ الی مفرق راسہ، اگر اس کے پیر سے لے کر کے سر تک قرحۃ زخم ہو، شوہر کے پیر سے لے کر کے سر تک اگر شوہر کے پاس زخم ہو اور اس زخم سے خون اور پیپ نکلے، ثم استقبلتہ تلحسہ، پھر ایک بیوی شوہر کے زخموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کو بھی چاٹ لے، ما ادت حقہ، تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا حق ہے ایک شوہر کا بیوی کے اوپر۔ اس لیے آئیے میری اسلامی ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتلاؤں کہ آپ اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق بنتا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں دیکھیں کہ ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ کتنی عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آج کی گفتگو اسی کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز وجوب طاعت الزوج، شوہر جو حکم دے اس کی اطاعت کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، کمپلسری ہے، آپ انکار نہیں کر سکتی۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ شوہر آپ کو حکم دے، اگر وہ گناہ کا کام نہیں ہے تو آپ قطعاً اپنے شوہر کے کسی حکم کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن حدیث ہے، فرمایا اذا صلت المرأة خمسها
وصام الشهر وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کا حکم مان لے، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا کہ بیوی کو جنت دلانے کے لیے شوہر کے حکموں کی پابندی ضروری ہے. قطعاً اختیار نہیں ہے بیوی کو کہ شوہر حکم دے اور بیوی انکار کر دے. بتائیں اگر وہ اونٹ پر سوار ہو، اونٹ کے کوہان پر، اور شوہر مطالبہ کر رہا ہے، بلا رہا ہے، تو اس کو وہاں سے اتر کر کے آنا پڑے گا. دوسری چیز خدمت الزوج للزوج، بیوی کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کی خدمت کرے. ایک تو کوئی حکم ماننا الگ بات ہے، ایک یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، گھر میں رہ کر کے جو ضروریات گھر کی ہیں ان کو کرے، اس کے بچوں کی، مال کی، ماں باپ کی نگرانی کرے، دیکھ ریکھ کرے، شوہر کی خدمت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبش اقرن یطو فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فوتی به لیزحی به. اللہ کے رسول قربانی کرنے جا رہے تھے، جو شاہد ہے وہ میں بتلاتا ہوں. فقال لها یا عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ، حلمی المدیہ، جاؤ چھری لے کر کے آؤ. عائشہ میں قربانی کر رہا ہوں، جاؤ چھری لاؤ. ثم قال اشحذیها بحجر، اور جاؤ پتھر پر اس کو ساند رکھو. حضرت عائشہ گئی، چھری لیا، پتھر پر سان لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ تمہاری خدمت کریں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں. اور تیسری بات آپ یاد رکھیے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں ہیں، ان کی بیوی ہیں، خدمت کرتی ہیں، پانی لاتی ہیں مشکیزے سے، چکی سے آٹا پیستی ہیں، ہاتھ میں گھٹا پڑ جاتا ہے، تھک جاتی ہیں، پریشان ہے گھر کے کام سے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ غلام دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام نہیں دیا. ان کو کہا کہ جب رات میں سو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی خدمت کرے، اس کے گھر میں خدمت کرے. تیسری بات تمکین الزوج من الاستمتاع معها، شوہر کو اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے کہ شوہر اس سے فائدہ اٹھائے، شوہر اس سے لذت محسوس کرے، اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرے، ادھر ادھر بہکے نہیں، انکار نہ کرے، پورا اپنے آپ کو حوالے کر دے شوہر کے کہ وہ جس طریقے سے اس کے بدن سے چاہے فائدہ اٹھائے. یہ شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر. سیدھی سادھی نہ بنے رکھے، یہ کام نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، ایسا نہیں کروں گی، یہ نہیں پہنوں گی، ایسا کچھ نہیں. شوہر جیسا چاہتا ہے، اگر حرام کام نہیں ہے تو مکمل اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیں تاکہ شوہر آپ سے اچھے انداز سے لطف اندوز اور لذت محسوس کرے. انکار نہیں کر سکتے.
اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب مرد اپنی بیوی کو بستر پر بلائے، فابت، اور اگر بیوی نے انکار کر دیا بغیر کسی عذر کے، فبات غضبان، اور شوہر ناراض ہو گیا، رات بھر ایسے گزار دیا، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک ایسی عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اوپر جو میں نے حدیث پڑھی کہ وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَطَبٍ لَمْ تَمْنَعُهُ، اگر شوہر اس کو طلب کرے اپنی خواہش کے لیے اور وہ اونٹ پر سوار ہو اس کو کہان پر، تو بھی انکار نہیں کر سکتی ہے، بیوی کو حق نہیں ہے۔ چوتھی بات، بغیر شوہر کی اجازت کے بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ شوہر کا آپ کے اوپر پورا حق ہے، دن اور رات میں جس وقت شوہر کی مرضی آپ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، آپ سے مباشرت کر سکتا ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے آپ کہہ دو نہیں میں روزے سے ہوں۔ شوہر سے اگر آپ کو پتا ہو کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا، اس کی طرف سے اجازت ہے تو رہیں، اور اگر شوہر چاہتا کہ ہم سے اجازت لیں تو شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نفلی روزے نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو پریشانی ہوگی جب اس کو ضرورت پڑے گی تو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس کا شوہر گھر پر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر وہ نفلی روزہ رکھ لے۔ باہر ہے کہیں سفر میں تو رکھو، اگر وہ موجود ہے اینی ٹائم اس کو آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کر کے کہا کہ میرے شوہر صفوان ابن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، جب میں روزہ رکھتی ہوں تو زبردستی مجھے روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیوں، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھتی ہیں نماز میں چاہتا ہوں ایک ہی صورت پڑھ لے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک ہی صورت پڑھ لو، اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ برابر روزے رکھتے نفلی روزے رکھنے لگتی ہے، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، مجھے صبر نہیں ہوتا ہے، تو کیوں روزہ رکھتی ہے مجھ سے پوچھے بغیر، اس لیے میں زبردستی سے روزہ توڑواتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوم امرأة الا باذن زوجها، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ آپ بتائیں اللہ کی عبادت ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی ہے نفلی، چہ جائے کہ وہ ایسے کوئی الٹے سیدھے اور منمانی کام کرے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ ہماری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اللہ کی عبادت کے لیے آپ نفلی روزہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہیں، اور آپ تو دوسرے کام کہاں کر سکتی ہیں۔ شوہر کی اجازت ہر حال میں، شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور صاحب شیئر کر دیں تو اس کو مہربانی ہوگی، اس لیے کہ اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر۔ اور فرمایا اسی طریقے سے پانچویں بات یہ عرض کرنی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اب اس کے گھر میں نہ آنے دے، اس کی چارپائی پر، اس کے بیٹھنے کی جگہ پر، اس کے بستر پر نہ بیٹھنے دے جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ کسی بھی عورت کو، کسی بھی مرد کو
چاہے وہ محرم ہو چاہے غیر محرم ہو چاہے عورت ہو اینی ون کوئی بھی ہو، شوہر کی اگر اجازت نہیں ہے تو کوئی بھی کسی کو بھی اس کے گھر میں نہ آنے دے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اگر شوہر کسی عورت کو نہیں چاہتا ہے، کوئی اس کا محرم بھی ہے، ماموں ہے، اس کا کوئی بھی محرم ہے، اگر شوہر نہیں چاہتا ہے تو اس کے گھر میں نہیں آ سکتا ہے۔ اگر اس کو بلاتی ہے بٹھاتی ہے، حرام ہے بیوی کے اوپر، گنہگار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور کسی کو اس کے گھر میں نہ آنے دے جس کو شوہر اجازت نہ دے۔ شوہر بہتر سمجھتا ہے، تم گھر میں رہتے تمہیں پتہ نہیں، وہ جانتا ہے لوگوں کے بارے میں، کون عورت کتنی فسادی ہے، کتنی لگائی بجائی کرتی ہے۔ مرد اگر روک دے تو نہ کوئی عورت آ سکتی ہے نہ کوئی مرد آ سکتا ہے اس گھر میں، جب تک شوہر اجازت نہ دے۔ تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر میں لوگوں کو بلا بلا کر کے نہ بٹھائیں، حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور تمہارا ان کے اوپر حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو نہ بیٹھنے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کو تم ناپسند کرتے ہو ایسے کسی شخص کو آپ کے گھر پر آپ کے بستر پر نہ بیٹھنے دے بیوی، یہ شوہر کا حق بنتا ہے۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ، یہ اتنا بڑا جرم ہے شوہر کی اجازت کے بغیر دوسروں کو آنے جانے دینا، کہ فرمایا اگر عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو حق ہے کہ بیوی کی پٹائی کر دے، غیر مبرہین، لیکن مشقت والی مار نہ مارے، چہرے پر نہ مارے، سختی کے ساتھ نہ مارے، لیکن جس آدمی کو جس عورت کو شوہر نہیں چاہتا، اگر بیوی اس ایسے مرد کو ایسے عورت کو گھر میں بلا کر بٹھاتی ہے تو شوہر کو حق ہے کہ بیوی کی پٹائی کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت بڑا حق ہے، گھر شوہر کا ہے، مال شوہر کا ہے، دیکھ ریکھ شوہر کی ہونی چاہیے۔ آپ نہیں سمجھتی ہیں پتہ نہیں کون کس مزاج کا ہے، کون عورت کس مزاج کی ہے، کوئی آ کر کے بیٹھی بیٹھی چوری کروا دے آپ کے گھر میں، کوئی مرد بیٹھا بیٹھا الٹی سیدھی حرکت کروا دے آپ کے گھر میں، آپ کو کیا پتا ہے؟ تو اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو اگر آپ آنے دیتے ہیں تو شوہر کو حق ہے کہ عورت کی پٹائی کر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نور بشر صاحب، ابو سالم صاحب۔ چھٹویں بات، لا يحل للزوجہ ان تخرج من البیت الا باذنہ ولو الى اقرب قریب، بیوی کو قطعاً اس بات کی اتھارٹی نہیں ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھ دے، نہیں جا سکتی، پڑوس میں نہیں جا سکتی، محلے میں نہیں جا سکتی، مارکیٹ نہیں جا سکتی، سبزی خریدنے نہیں جا سکتی، اپنی کوئی بھی ضرورت کے لیے اگر وہ بہت مجبور نہیں ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہے۔ کہیں جانا ہو شوہر سے پوچھے، پڑوس میں جانا ہو شوہر سے پوچھے، میکے جانا ہو شوہر کو فون کرے، بھائی کے پاس جانا ہو شوہر سے پوچھے۔ شوہر جب تک اجازت نہیں دیتا ہے عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ گھر سے باہر قدم رکھ دے، ولو الی اقرب قریب، چاہے جتنی قریبی جگہ پر جانا ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر کے باہر نہیں جا سکتی۔ آپ کہتی ہوں گی کہ کیا مشکل میں نہیں ڈالا ہے، آپ نہیں سمجھتی ہیں، آپ بھولی بھالی ہوتی ہیں۔ شوہر سمجھتا ہے کہ کہاں میری بیوی کو جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ جب باہر نکلتی ہیں تو آپ کے بارے میں لوگ کیا کیا تبصرے کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا میری ماں اور بہنوں، غلط نگاہیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں، آپ نہیں سمجھ پاتی ہیں۔ شوہر کو حق ہے کہ کہیں جانے دے کہیں نہ جانے دے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر آپ گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی ہیں، الا کہ کوئی بہت مجبوری ہو کہ گھر سے آپ کو نکلنا پڑ جائے، گھر میں سانپ نکل آ جائے، بچھو آ جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو اس میں شوہر کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام حالات میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت کی حکمرانی، وہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی رانی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ وہ ہوم منسٹر ہے، وہ عورت گھر کی رانی ہے، اس کو گھر کے رہے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت اولا کی طرح بے پردہ باہر نہ نکل جاؤ۔ عورت مسجد تک نہیں جا سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، اور اگر شوہر اجازت دے تب مسجد جا سکتی ہے، تب کہیں نکل سکتی ہے، وہ بھی بے پردہ نہیں، بند سمر کر کے نہیں، خوشبو لگا کر کے نہیں۔ شوہر کی اجازت بھی مل جائے تب بھی بغیر پردہ کے نہیں جائے گی، زیب و زینت کر کے نہیں جائے گی، خوشبو لگا کر کے نہیں جائے گی، اللہ یہ کہ اپنے جیسی عورتوں میں کوئی عورتوں کا اجتماع ہے، عورتوں کا کوئی درس قرآن ہے، عورتوں کی محفل ہے، صرف اسی میں اگر وہاں مردوں کا گزر ہے تو عورت بغیر پردہ کے، بغیر زینت کے، مزین ہو کر کے اور عطر لگا کر کے نہیں جا سکتی، حرام ہے یہ عورت پر۔ یہ صرف شوہر کا حق ہے کہ عورت پردہ کھولے شوہر کے لیے، زیب و زینت کرے شوہر کے لیے، عطر لگائے شوہر کے لیے، چوڑیاں اور کنگن پہرے، زیورات پہنے شوہر کے لیے، بے پردہ ہو شوہر کے لیے، خوشبو لگائے شوہر کے لیے۔ یہ سب چیز وہ باہر کسی کے لیے نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت زینب ثقفیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا شہدت احداکن العشاء، اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجد جاتی تھیں، اور یہاں سعودی عرب میں بھی عام طور سے وہ تراویح کی نماز میں آتی ہیں۔ اذا شہدت احداکن العشاء، جب تم میں کہ کوئی عورت عشاء کی نماز میں آئے مسجد، فلا تطیب تلک اللیلہ، تو اس رات وہ خوشبو نہ لگائے، پہلے سے بھی خوشبو نہ لگائے، کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنے جانا ہے، راستے مہکیں گے خوشبو سے، غلط ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور نسائی کی ایک حدیث ہے، اس کو علامہ البانی نے حسن کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرات استعطرت، جو بھی عورت عطر لگا کر کے نکلتی ہے، فمرت علی قوم لیجدوا ریحها، اس لیے عطر لگا کر کے چلتی ہے کہ لوگوں کو میری خوشبو پہنچے، لوگوں کو میری خوشبو ملے، اس لیے اگر وہ عطر لگا کر کے نکلتی ہے فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، تو ایسی عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دو قسط میں نے مردوں کے حقوق بیان کر دیے تھے، یعنی عورتوں کے حقوق میں نے خوب بیان کیا تھا، تو ہمارے مرد حضرات پریشان ہوئے کہ او اتنے عورتوں کے حقوق ہیں۔ میرے بھائی آپ کے بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارے حقوق ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، لیکن مردوں کا ایک پوائنٹ زیادہ ہے۔ ساتویں بات، عورت کو چاہیے کہ مرد جس جگہ رہتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ، اس کے بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہے شریعت کے دائرے میں۔ اگر شوہر کا بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ اور گھر والوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے، شریعت کو قائم رکھ سکتے ہیں، بھائیوں سے، دیوروں سے پردہ کرا کر کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بوال نہیں کھڑا ہوتا ہے، تو اسی گھر میں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر مشکل کھڑی ہو جائے، میاں بیوی شریعت کے حدود کو نہ قائم رکھ سکیں، ماں باپ سے جھگڑا ہونے لگے، نند اور بھابھی میں جھگڑا ہونے لگے، دیور بھابھی میں جھگڑا ہونے لگے، ساس بہو میں ٹنٹا ہونے لگے، سسر بہو میں جھگڑا ہونے لگے، اور شریعت کے حدود پامال ہونے لگے، تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے الگ ہو جائے،
اور الگ رہے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ ماں باپ کے حقوق ادا کیا کرے۔ 8ویں بات، بیوی کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ شوہر کتنی مشقت اٹھاتا ہے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، گھر سے دور، بیوی سے دور، ماں باپ سے دور، بچوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، شادی سے دور، بیاہ سے دور، میت سے دور، تمام سے کٹ کر کے وہ ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے اپنی ساری خوشیاں ایک مرد قربان کر دیتا ہے۔ معمولی کھانے کھا کر کے، آدھی نیند سو کر کے، پھٹے پرانے بستر پر رہ کر کے، ٹوٹے ہوئے گلاس میں پانی پی کر کے ایک مرد کس طرح سے گزارتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے عورتوں پر کہ اپنے شوہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تمہارے شوہروں کا تمہارے پر بہت بڑا حق ہے۔ تمہارا شوہر بڑی مشقت برداشت کرتا ہے اس روزی روٹی کے کمائی کے لیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا اموالهم۔ وہ اپنا مال تمہارے پر خرچ کرتا ہے، اور مال کمانے کے لیے کتنی مشقت ایک مرد برداشت کرتا ہے، اللہ اکبر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت سارا غم وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ جب غم اور ٹینشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب ایک مرد فون پر بتاتا ہے اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے کہ پردیس میں مجھے یہ مشکل ہے۔ بیمار ہو جاتا ہے مرد، تڑپ جاتا ہے بخار سے، سر درد، پیر درد، ہاتھ درد، کبھی کبھی اسے ٹیبلٹ بھی نہیں نصیب نہیں ہوتا، کوئی اس کا بدن چھونے والا نہیں ہوتا ہے۔ پوری زندگی کٹی پتنگ کی طرح گزارتا ہے، بیوی کی خوشی کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے، ماں باپ کی خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے۔ یہ ہے شوہر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد اور عورتوں پر حاکم ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا ذمہ دار ہے مرد۔ تو اے میری ماں بہنوں، اپنے شوہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ورنہ پکڑ لی جاؤ گی تم، بخشش نہیں ہوگی۔ ہماری جو بہنیں بلا وجہ اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتی ہیں، ان کو تکلیف دینے کے لیے ان کے ماں باپ کے ساتھ الٹی سیدھی حرکت کرتی ہیں، اللہ کے لیے قیامت کے دن پھنس جاؤ گی تم، تمہاری عبادت رائے گاہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَالْمَرَأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا۔ کوئی بھی عورت تب تک اللہ کے حق کو نہیں ادا کر پائے گی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تمہارے شوہر کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور تمہارے شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کہ شوہر کوئی بگڑائل ہو بات الگ ہے، لیکن عام طور سے بات کر رہا ہوں۔ تو شوہروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اپنے شوہر کو تکلیف نہ دو اپنی کسی حرکت سے، اپنی کسی بات سے، الٹی سیدھی گفتگو سے، منہ سے کوڑ کر کے، اور بہت زیادہ مطالبہ نہ کرو کہ ہم کو یہ زیور بنا دو، ہم کو یہ خرچہ چاہیے، ہم کو اتنے 1000 روپے والا کپڑا چاہیے، ہم کو اتنے 1000 والی جوتی چاہیے۔ کہاں مر جائے وہ، اپنے آپ کو بیچ دے۔ ہر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، میرے بچے اچھے سے اچھا کھائیں، اور میں ایک ٹائم بھوکا رہ جاؤں۔ وہ جو اپنی بیوی کو خوش دیکھتا ہے، اپنے بچوں کو کپڑے پہنتے دیکھتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ خود نہیں کپڑے پہننا چاہتا، خود آدھے پیٹ کھا لے گا، لیکن آپ عزت کے ساتھ اس کی ناک بن کر کے گھر میں رہو، اس کے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے، اس کے اولاد کی دیکھ ریکھ کرتے، یہی ایک شوہر چاہتا ہے۔ وہ شوہر کو پیسہ نہیں چاہیے، اس نے تو تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ شوہر سے بہت زیادہ مطالبہ نہ کرو کہ وہ ٹوٹ جائے اور وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے لگے، اور اس کی ناشکری نہ کرو
شوہر کی کہ تمہارے گھر میں یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے. ارے 50 آرام ہے، ایک آدھ تکلیف ہو سکتی ہے. سخت بات نہ کہو اپنے منہ سے کہ شوہر کا دل دکھ جائے. اگر شوہر کا دل دکھ گیا تمہاری بات سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا. بہت مجبور ہوتا ہے شوہر، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے اوپر. سال 2 سال کے بعد جب وہ بچوں کے لیے لوٹتا ہے خوشیوں سے اچھل رہا ہوتا ہے، لیکن جب واپس ہوتا ہے کام پر تو رو رہا ہوتا ہے. بیوی کی جدائی پر، بچوں کی جدائی پر، ماں باپ کی جدائی پر، بھائی بہنوں کی جدائی پر. خیال رکھو، شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس کو تکلیف نہ دو، نہ اپنی کسی حرکت سے، نہ اپنی بات سے، اور نہ اس سے بہت زیادہ مطالبہ کرو، نہ اس کی ناشکری کرو. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن محسن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ایک کام سے، کسی کام سے. فقال اہذہ ذات بال، یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہارے پاس شوہر ہے؟ قلت نعم، تو ان کی پھوپھی نے کہا میرے شوہر ہیں، میری شادی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کیف انت لہو، تم اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو، تمہارا معاملہ تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے؟ قالت ما آلو ہو، کہنے لگی اللہ کے رسول میں اچھا سلوک کرتی ہوں، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی ہوں، الا ما عجزت ہو، اللہ کہ جس سے میں عاجز ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، ان کی بات مانتی ہوں میں. قال فانظری، اللہ نے فرمایا خوب سوچ لو، این انت من ہو، خوب سوچ لو کہ اپنے شوہر کی نظر میں تمہارا کیا مقام ہے. فانما هو جنتک و نارک، تمہارا شوہر تمہارا جنت ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے. اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا رکھ رکھاؤ رکھا تو جنت ہے، اور اگر اس کے ساتھ ذرا سی بدتمیزی کی تو جہنم میں جاؤ گے. انما ہوا جنتک و نارک، تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت اور جہنم دونوں ہے. رواہ ابن ماجہ و صححہ الالبانی رحمہ اللہ، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا. ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث سماعت کیجئے. حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجها، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے. سنو، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے. الا قالت زوجته، ہاں کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو قالت زوجته من الحور العین، تو جنت میں موجود اس شوہر کو جو حور ملنے والی ہے وہ حور کہتی ہے اس بیوی سے لا تؤذیہ، تو اسے تکلیف نہ دے. قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے. فانما هو عندک دخیل، یہ میری امانت ہے تیرے پاس، میں اس کی حور ہوں، جنت میں اس کا انتظار کر رہی ہوں. تو اسے تکلیف دیتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس میری امانت ہے. انما اوشک ان یفارقک الینا، ہو سکتا ہے کہ وہ تجھ سے جدا ہو جائے اور ہم سے آ کر کے ملے. حوریں بد دعا دیتی ہیں ایسی بیویوں کو جو اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، مجھے جہنم دکھایا گیا. میری ماں اور بہنوں سنو، زندگی بھر شوہر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہنساتا ہے، کھلاتا ہے، اچھے کپڑے دیتا ہے، اچھے زیورات دیتا ہے، اچھی عزت دیتا ہے، اور ایک بار اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس کو بخشتی نہیں ہو.
कहती हो सत्यानाश हो, जब से मैं इस घर में आई हूं कभी मैंने आराम देखा ही नहीं है। ये औरतों की आदत होती है, जिंदगी भर शौहर आराम और सुकून दे, एक दिन अगर तकलीफ पहुंच जाए औरत को तो औरत नहीं बख्शती है। ऐसा न बनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरीतुन नार, मुझे जहन्नम दिखाया गया, फइज़ा अक्सर अहलिहा निसा, मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें हैं। क्यों? यकफुरना, कुफ्र करती हैं, वो नाशुक्री करती हैं। कीला यकफुरन बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं। काल यकफुरन अल अशीर, कहा अल्लाह के साथ नहीं, अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। वो यकफुरन अल एहसान, एहसान फरामोश है ये अक्सर औरतें। लव अहसनत इला इहदाहुन नद्दार, अगर तुम एक ऐसी औरतें भी बाज हैं कि अगर उनके साथ जिंदगी भर तुम एहसान करते चले जाओ, सुम्मा रात मिनका शैयन, फिर एक दिन भी वो तुमसे कोई तकलीफ देख लेगी, कालत, तो कह उठेगी, मा राअयतु मिनका खैरन क़त्तु, मैंने जिंदगी भर कभी तुम्हारे घर में आराम नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, इसी वजह से सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतें जाएंगी। मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारे लिए जहन्नम है। अपने शौहर को खुश रखो, उसको राजी रखो, उसके साथ अच्छा मामला करो। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफ़ज़त फर्जहा व अताअत बालहा दखलतिल जन्नता मिन अय्यि अबवाबिल जन्नह शाअत। औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, शर्मगाह की हिफाजत कर ले, शौहर की बात मान ले, तो जन्नत में जहां से चाहे दाखिल हो जाए। बड़ी जिम्मेदारी है, खाली ऐसे नहीं कि रमजान आ गए रोजे रख लो, खूब कुरान पढ़ो और शौहर को धक्का देती रहो, नहीं चलेगा। इसी रमजान में इम्तिहान है, आपको खिदमत भी करनी पड़ती है, इफ्तार बनाना है, सहरी बनानी है। इंशाअल्लाह अगर आपने ढंग से काम किया तो आप जन्नत के 8 दरवाजों में से, मेरी बहनों, जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। 9वीं बात, अलैहा अन तुराक़िबिल्लाह फी रिआयति आले बैति ज़ौज वल औलाद माल, बीवी पर जिम्मेदारी है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर समझे, शौहर के घर की हिफाजत करने के में, उसके औलाद की देख रेख में, उसके माल की देख रेख में, उसके गायबाना तौर पर हाजिर में। बीवी की जिम्मेदारी है। राहत साहब कहाँ हैं इस वक्त? बहुत दिनों से आपको देख रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हैं। राहत मोहम्मदी, मैं अब्दुल अहद सरवर मोहम्मदी। खैर, तो औरत की जिम्मेदारी यह है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर समझे, शौहर के घर की हिफाजत करे, उसके औलाद की देख रेख करे, राहत साहब उसके माँ बाप की देख रेख करे। शौहर हाजिर हो तब भी और गायब हो तो खास कर, शौहर घर पर नहीं है, औलाद को ऐसा तैसा न छोड़े, माँ बाप की खिदमत करे, शौहर के माँ बाप को दुख न दे। आप कह सकते हो कि मेरे पर फर्ज नहीं है, आपके ऊपर फर्ज नहीं है मेरे माँ बाप की खिदमत करना, तो मेरे पर भी फर्ज नहीं है कि मैं घर बार छोड़ करके इतना दूर पड़ा रहूं। मैं वहीं कहीं रह करके अपना थोड़ा बहुत कमाऊंगा, फिर मशक्कत के साथ गुजारो। आपको आराम भी चाहिए, मजे भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी पर खाना पीना चाहिए, तो हम बाहर पड़े हैं, तो आप हमारे माँ बाप की खिदमत करो, उनको खुश रखो, हमको जहन्नम में न ढकेलो, अपना जहन्नम में न जाओ। हमारे माँ बाप की, हमारे बच्चों की, हमारे माल की, हमारे घर की, अपने इज्जत की हिफाजत करो। आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है मेरी माँ और बहनों। अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ करके ये काम करो, वरना फंस जाओगे। और शौहर के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, बीवी की जिम्मेदारी है। शौहर की मदद करे। अगर शौहर अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करना चाहता है, बीवी खुशी का इजहार करे, नाराज ना हो जाए। बहन को अगर कुछ पैसा दे दिया, मुंह फुला लिया, भाई परेशान था, कुछ पैसा दे दिया, झगड़ा शुरू कर दिया, माँ बाप को कुछ दे दिया,
گھر میں بوال کھڑا کر دیا، ایسا نہ کرو۔ اگر شوہر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، شوہر کی مدد کرو، اسے بھی جنت چاہیے، اس کو بگاڑو نہیں کہ وہ تمہارے چکر میں، تمہاری ناراضگی کے ڈر سے وہ دوسروں کے حقوق بند کر دے، تمہارے چکر میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، تمہارے چکر میں پریشان حال بھائی کی خدمت نہ کرے، بہن کی خدمت نہ کرے۔ شوہر جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو شوہر کی مدد کرو، خوشی کا اظہار کرو کہ آپ نے ٹھیک کیا۔ اور اگر کہیں فالٹ کرتا ہے، شوہر کو یاد دلاؤ کہ اپنے بہن کو فون کر لو، بھائی تمہارا پریشان ہے اپنے ابو کو فون کر لو، تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے۔ ایسا کر کے شوہر کی مدد کرو حسن سلوک میں۔ میری ماؤں اور بہنوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، ورنہ یاد رکھو، لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها۔ کوئی عورت تب تک اللہ کا حق نہیں ادا کر پائے گی جب تک اپنے شوہر کا نہ حق ادا کر دے۔ اور ساس اور بہو میں جھگڑا ہونا یہ طبیعی بات ہے، اس کو برداشت کرو۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ دن رات گزارتی ہے، جب بہو آتی ہے تو بیٹا بہو بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے میرے بیٹے کو چھین لیا۔ ایک احساس ہے ماں کا جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو معاف کرو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آج آپ بہو ہو، کل آپ کو ماں بننا ہے، یہ سوچو۔ آپ بیٹی بھی ہو، بہو بھی ہو، کل آپ کو بھی ماں بننا ہے، آپ کی بھی کوئی بہو آئے گی۔ تو شوہر کے ماں باپ کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو، پیار بھرا ماحول دو، گھر کو جنت بنا دو۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ۔ خلیفہ اور حکمران ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راعٍ فی اہلہ۔ اور مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں، وہو مسئول عن رعیتہ۔ مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا۔ اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ قیامت کے دن اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار تھی، اس کے مال کے ساتھ کیا کیا، اس کے بچوں کے ساتھ کیا کیا، اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ رواہ البخاری عن ابن عمر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر سے۔ راحت صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ آپ ذرا سا اپنا فون نمبر لکھ دیں راحت صاحب تو۔ وعن ابن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا خیر النساء التی تسرہ اذا نظر۔ سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے گھر کی ملکہ ہے، یہ میری رانی ہے۔ التی تسرہ اذا نظر، شوہر جب بیوی کو دیکھے خوش ہو جائے شوہر، ایسی بیوی سب سے اچھی ہے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ۔ اور وہ عورت سب سے اچھی ہے جو شوہر کے حکم پر اس کی اطاعت کرے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا۔ اور کوئی خلاف ورزی نہ کرے، نہ اپنے نفس کے بارے میں، نہ اس کے مال کے بارے میں، جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو حسن اور صحیح کہا۔ راحت صاحب اپنا فون لکھ کر کے تب ہٹیے گا۔ اور مسند البزار کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آخری بات چل رہی ہے، ایک 5-7 منٹ اور انشاءاللہ۔ فرمایا خیر النساء امرأۃ۔ سب سے بہترین وہ عورت ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، کہ جب تم اپنی بیوی کو دیکھو
تو وہ آپ کو خوش کر دے اپنے مزاج سے، اپنے لباس سے، اپنے کردار سے. بیوی کو دیکھ کر کے خوش ہو جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، جب تم اس کو حکم دو تو تمہاری بات مان جائے. وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، اور جب تم اس سے غائب رہو، پردیس میں کہیں اور ہو، تو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. اس حدیث کو بزار نے روایت کیا اور احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا. 10ویں بات، اگر آپ کوئی غلطی کرتی ہو، بہت بڑی غلطی، تو شوہر کو حق ہے آپ کو تنبیہ کرنے کا. وہ تنبیہ آپ کو سننا پڑے گا، کیونکہ آپ ناقص العقل ہو سکتا ہے آپ بات نہ مانو، مسلسل غلطی کرو، تو شوہر کو کچھ حقوق ہیں وہ آپ کو ماننے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں سے نافرمانی کا تمہیں خوف ہے. نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناشز وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر بڑائی دکھائے. اگر عورت اپنے شوہر پر بڑائی دکھاتی ہے، میں تو تم سے اچھی ہوں اور بڑے خاندان کی ہوں، بڑے پیسے والی ہوں، بڑی میرا دماغ ہے، بڑا میرا چلتا ہے. عورت اگر شوہر پر بڑائی دکھائے یا اس کا حکم نہ مانے یا اس سے اعراض کرے یا اگر شوہر سے بغض رکھے عورت، واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کے نشوز کا، نافرمانی کا، سرکشی کا تمہیں خوف ہو، فعظوہن، تو پہلے تو ان کو نصیحت کرو کہ بھائی ایسا مت کر، یہ تو غلط کر رہی ہے. اگر پھر بھی نہ مانے، وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِ، تو ان کا بستر الگ کر دو. پھر بھی نہ مانے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کی پٹائی بھی کر دو. اگر اب بھی نہ مانے تو ایک حکم ادھر سے میکے سے، ایک حکم اپنی طرف سے بلا کر کے صلح کراؤ. صلح ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو طلاق ہو جائے. یہ سب آخری بات ہے. بارہویں بات، ایسا کبھی نہ کرو کہ شوہر تمہارا ناراض ہو، ٹینشن میں ہو اور تم ہنس رہی ہو، کھلکھلا رہے ہو. شوہر جب غمگین ہو تو اپنی خوشی نہ ظاہر کرو، اس کے غم میں شامل ہو جاؤ کہ میرے شوہر کیا بات ہے، آج کیوں اتنا ٹینشن میں، کیا پریشانی ہے. یہ نہیں کہ وہ غم میں ہے اور تم کو مذاق سوچیے، تجھے اٹکھیلیاں سوچیے ہم بیزار بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے غم میں، دونوں ایک دوسرے کے خوشی میں شریک ہو. 13ویں بات، حرام ہے زوجین کے اوپر کہ وہ نسل بندی کریں، ضبط ولادت کریں، بچہ پیدا ہونے سے روکیں، الا یہ کہ صحت کے لیے خطرہ ہو عورت کے لیے تو تھوڑی سی حد بندی کی جا سکتی ہے دوا کے ذریعے کہ کچھ وقفے کے بعد بچہ پیدا ہو تاکہ اس کی صحت برقرار رہے. یہ چند باتیں تھیں، نصیحتیں ہماری اسلامی بہنوں کے لیے. چونکہ میں نے شوہر کے، بیویوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، تقریباً 34-35 پوائنٹ میں نے شوہروں کو نصیحت کی تھی اللہ کے رسول کی حیات کی روشنی میں. تو ہمارے بہت سارے بھائی سوچے کہ ارے اتنا زیادہ بیان کر دیا، بیوی پر بھی تو شوہر کا کچھ حق ہونا چاہیے. تو آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت شوہر ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانے کی توفیق دے، اور بحیثیت بیوی ہماری ماں اور بہنوں کو اپنی ڈیوٹی نبھانے کی توفیق دے، تاکہ ہم دونوں مل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں. دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جائے اور آخرت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوار دے اور وہاں بھی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہمیں، ہماری بیویوں اور بچوں کو سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ملا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.